اے یزید تو یہ بھی جانتا ہوگا کہ آج تک میں نے تجھ سے کوئی حاجت نہیں کی؟ کہا ہاں میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تو نے آج تک مجھ سے کوئی حاجت نہیں کی. کیا تیری کوئی حاجت ہے؟ کہا ہاں میری ایک حاجت ہے. کیا ہے؟ خط نکالے دے دیے. کہا میری یہ حاجت ہے کہ تو ان خطوں کا مطالعہ کر اور اس کا جواب لکھے. یزید نے خط چاک کیا، پڑھا. معلم کہتے ہیں جب وہ خط پڑھ رہا تھا تو اس کے ایک چہرے پہ رنگ آتا تھا، ایک جاتا تھا. کبھی یوں کرتا تھا، کبھی دیکھتا تھا، کبھی یوں کرتا تھا. چہرے کے اتار چڑھاؤ سے لگتا تھا کہ وہ پریشان ہو گیا، گھبرا گیا. پھر یزید نے غلام کی طرف دیکھا. کہا تو چاہتا ہے کہ میں ان خطوں کا جواب لکھ دوں؟ کہا ہاں میں کہ آپ میری یہ ایک حاجت ہے، یہ مان لیجئے. کہا اچھا. یزید نے کہا ٹھیک ہے میں لکھ دوں گا، لیکن یہ بتاؤ کہ یہ خط لے کے کون آیا؟ تو معلم کہتے ہیں غلام نے میرا بازو پکڑ کے مجھے یزید کے سامنے کر دیا. اب میں سر جھکایا، کانپتا ہوا کھڑا ہوں یزید کے سامنے. یزید نے نیچے سے اوپر تک مجھے دیکھا اور اوپر سے نیچے تک مجھے دیکھا، اور ایک عجیب و غریب سوال مجھ سے کر ڈالا یزید نے کہ اے شیخ یہ خط تو لے کے آیا؟ کہا ہاں حضور میں لایا ہوں، یہ خط قاصدوں میں. کہا اچھا یہ بتلا کہ حسین کے قتل ہو جانے سے تجھے غم ہوا ہے یا خوشی ہوئی ہے؟ معلم کہتے ہیں میں گھبرا گیا یزید کے سوال سے. میں کیا جواب دیتا کہ مجھے خوشی ہوئی ہے یا غم ہوا ہے؟ میں گھبراہٹ میں تھا، میری زبان لڑکھڑا رہی تھی. میری مدد غلام نے کی. غلام فوری بیچ میں بول اٹھا، اے یزید تجھے اس سے کیا مطلب کہ اس کو خوشی ہوئی ہے یا غم ہوا ہے؟ یہ تو قاصد ہے، خط لایا ہے، تو اس خط کا جواب لکھ دے. کہا ہاں تو ٹھیک کہتا ہے. پھر کہا آواز دی اپنے ملازم سے کہ ذرا قلم و دعوت مجھے دے دیے جائیں. معلم عامر حمدانی کہتے ہیں یزید کے منہ سے مکمل جملے نہیں نکلے تھے ابھی پورے قلم و دعوت کے لیے، کاغذ کے لیے، کہ یزید کی خدمت میں قلم دعوت و کاغذ پیش کر دیا گیا. ابھی مکمل نہیں ہوئے جملے، یزید کاغذ قلم دے دیا گیا. وہ مسلمانوں کا پیغمبر بار بار کہہ رہا تھا لاؤ میں تمہیں کچھ لکھ دوں، لاؤ میں تمہیں لکھ کے دے دوں. کیا وہ ہذیان بک رہے ہیں، بخار کی وجہ سے ہذیان کہہ رہے ہیں، نہ جانے کیا لکھ دیں. دیکھا یہ مسلمانوں کا خلیفہ اتنی ترنت قلم دعوت دے دیے گئے. وہ مسلمانوں کا پیغمبر کہتے کہتے دنیا سے چلا گیا، لاؤ میں لکھ کے دے دوں. کسی کو اتنا نصیب نہیں ہوا کہ قلم و دعوت دے دیتے. بہرحال یزید نے خط لکھا. خط کا مضمون یہ تھا، یہ خط یزید ابن معاویہ کی جانب سے عبید اللہ ابن زیاد گورنر کوفہ کے لیے سلام اور دعا. اس کے بعد اے عبید اللہ ابن زیاد تجھ پر یہ لازم ہے کہ جب میرا خط تیرے پاس پہنچے تو مختار ابن عبید ثقفی کو نہایت عزت اور احترام کے ساتھ رہا کر دے. فقط والسلام. خط پیک کیا گیا، سیل لگائی گئی، مہر لگا دی گئی. یزید نے کہا غلام سے اب جو قافلہ جاتا ہوگا دمشق سے کوفے کی جانب تو یہ خط میں بھیج دوں گا اور تمہارا کام ہو جائے گا. پھر اس کے بعد کہا اے شیخ، غلام سے کہا یزید نے اگر تو میری عادی سلطنت اور حکومت مانگ لیتا تو اتنا مجھے تکلیف نہیں ہوتی جتنا مجھے اس خط کے جواب کے لکھنے میں آج ہوئی ہے. یہ یزید نہیں کہہ رہا تھا، یہ یزید کے منہ سے نکلے ہوئے جملے نہیں تھے، یہ صداقت تھی مولا کائنات کی پیشین گوئی کی تھی. مختار کو موت نہیں آ سکتی اس وقت تک جب تک کہ وہ بنی امیہ کے 3,83,303 قتل نہیں کر دے گا. یہ خوف. درود پڑھیں محمد. ایک اس سے بہتر صلوات پڑھیں آپ حضرات.
کی صلوات۔ حضور بات یہ ہے کہ مجھے زیادہ پانی کی پیاس محسوس نہیں ہوتی، میں سپاہی ہوں، مجھے بہت سخت ٹریننگ دے کے ٹرینڈ کیا گیا ہے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے، لیکن کیا کیا جائے کہ آپ کے بمبئی میں ہیومیڈیٹی اس قدر زیادہ ہے کہ پیاس بہت لگتی ہے، ورنہ میں عام طور پر اتنا پانی نہیں پیتا۔ بہرحال ہماری گفتگو یہاں پہنچی کہ یزید نے کہا مجھے اتنا برا نہیں لگتا اگر تو میری آدھی سلطنت حکومت مانگ لیتا جتنا مجھے اس خط کے جواب میں لکھا۔ کہ کوئی قاصد جاتا ہوگا، قافلہ جاتا ہوگا، میں خط بھیج دوں گا۔ مولم نے بیچ میں کہا اے یزید، کوئی قافلہ قاصد سے کیا مطلب، تیرا کام کرنے کے لیے میں تیار ہوں، میں قاصد ہوں، مجھے دے دو، میں لے جاؤں گا خط کا۔ اچھا تو لے جائے گا؟ ہاں، خط دے دیے، دینار و درہم دیے یزید نے اجرت خط پہنچانے کی، یہ لے لو۔ مولم نے لے لیے اور دربار شام سے باہر نکلنے کے بعد انہوں نے وہ پیسے پھینکے اور اس کی دروازے کی دیوار سے اپنا ہاتھ رگڑنے لگے کہ اس منحوس یزید کے ہاتھ میرے ہاتھ سے مس ہو گیا تھا۔ خوب رگڑے، دھو دھا کے اپنا ہاتھ، پھر وہ راستے جو انسان مہینوں میں تک، دیکھیں کتنی محنت ہے عمر ابن عامر حمدانی نے، کوفے سے مدینے جانا، مدینے سے شام کو آنا، شام سے پھر کوفہ جانا، اتنا لمبا راستہ اکیلا انسان طے کرتا ہوا۔ دھوپ بھی تھی، ریگستان بھی تھا، صحرا بھی تھا، آدمی راستے بھٹک بھی جاتے ہیں صحرا میں، نہیں پتہ چلتا۔ عام راستے اگر قافلہ ہو تو پہنچے، کوئی گائیڈ ہو تو پہنچائے، یہ اکیلا انسان۔ کوفہ پہنچے، اور جب کوفہ پہنچے تو 3 پہر رات کے گزر چکے تھے، یعنی صبح کے 3 بجا چاہتے تھے۔ اب یوں سمجھ لیجیے آج کے زمانے میں صبح کا 4تھا دور شروع ہو چکا تھا۔ مولم کہتے ہیں میں نے اپنی نقاب اپنے چہرے پہ کھینچ لی، یوں منہ چھپا لیا، کوفے میں داخل ہوئے۔ رات کے 4تھے پہر دارالامارہ پہنچے، کوفے کے دروازے پر پہنچے۔ سپاہیوں کو کہا حضور قاصد ہوں، خط لایا ہوں یزید کا۔ یزید کا نام سننا تھا، بھگدڑ مچی دربار میں، کوئی وہاں دوڑا، کوئی یہاں دوڑا، جلدی جلدی رات کے 4تھے پہر دربار سجایا گیا۔ ابن زیاد شراب پی کے سو رہے تھے، ان کو اٹھایا گیا، کپڑے پہنے انہوں نے، درباری لباس کے، ہانپتے کانپتے پھر اپنی مسند پہ بیٹھے، دربار سجا، بلایا گیا۔ 4تھے پہر میں داخل ہوئے عمر ابن عامر حمدانی، نقاب لگی ہے، کہا قاصد ہوں، خط لے کے آیا ہوں، یزید کا یہ خط ہے۔ ابن زیاد نے یزید کا خط دیکھا، یزید کا نام دیکھا، بوسے لیے، آنکھوں سے لگایا، سر پہ رکھا 3 بار۔ خلیفہ کا خط ہے ان کے، بھائی معمولی بات نہیں ہے۔ احترام کے ساتھ 3 مرتبہ چاک کی، آنکھوں سے لگایا، پڑھا، ایک رنگ آیا چہرے پہ، دوسرا رنگ گیا۔ کہا یہ خط لے کے کون آیا ہے؟ یہ نقاب لگایا ہوا انسان۔ کہا بھیا اپنے چہرے کی زیارت بھی کروا دیجئے آپ، جو یہ خط لائے ہیں، میری موت کا سامان لائے ہیں، آپ ذرا بتائیے آپ ہیں کون؟ انہوں نے نقاب الٹی، کہا معلم وائے ہو تجھ پر کہ تو نے میری موت کا سامان جمع کر دیا۔ درود پڑھے محمد و علیہ۔ تو نے میری موت کا سامان جمع کر دیا، افسوس صد افسوس، تو نے وہی کیا نا جو تجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ معلم نے کہا میں نے وہی کیا جو مجھے کرنا چاہیے تھا۔ اب تو ہمت آئی، یزید کے قاصد ہیں، اب وہ قید خانے کا ڈر باقی نہیں ہے۔ رہا کیا گیا، حکم دیا گیا رات کے 4تھے پہر، صبح کے پہلی پہر میں مختار کو نہایت عزت اور احترام کے ساتھ دربار میں پیش کیا جائے۔ وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا انسان، جس کی پیشانی کے بھوں پہ زخم کا تازہ نشان، اس کے ہاتھوں کی بیڑیاں کھولی نہیں گئی، کاٹ کے نکالی گئی۔ گردن کی توق کاٹی گئی، کھولی نہیں جا سکی۔ کمر کا لنگر کھولا نہیں جا سکا، کاٹا گیا۔ پیروں کی بیڑیاں کاٹی گئیں، اور مختار نے اب آزاد ہونے کے بعد انگڑائی لی، دربار میں انگڑائی لی، پوری بھرپور انگڑائی لینے کے بعد کہا ابن زیاد اب مرنے کے لیے تیار ہو جا۔ اللہ اکبر۔ اس کو بہادری کہتے ہیں، اسی کا نام شجاعت ہے۔
ایسے جابر بادشاہ کے سامنے ایسے ماحول میں ایسی گفتگو کرنا عام انسانوں کا کام نہیں ہے۔ حضور میں پولیس والا ہوں، میں نے اپنی سروس میں بڑے بڑے 30 مارکاں اور سورما ایم پی اور ایم ایل اے اور منسٹر دیکھے ہیں کہ جو بڑی بھاری تقریریں کرتے ہیں پارلیمنٹ میں، لیکن کسی وجہ سے اگر پولیس اسٹیشن آ جائے نا تو ان کی زبان لڑکھڑانے لگتی ہے، گھبرانے لگتے ہیں۔ حضور جی جی حضور ایسا نہیں، حضور لاکھوں کے مجموعے کو مخاطب کریں گے، ایم پی ہے نا دھواندار تقریر کرتے ہیں بازاروں میں چوراہوں پر، لیکن پولیس اسٹیشن میں آ جائے تو کانپنے لگتے ہیں۔ حضور حضور ہے جیسا آپ کہیں، حضور مانتے ہیں حضور غلطی ہو گئی جی، حضور حضور حضور۔ تو یہ حضور حضور جو مانتے ہیں جانتے ہیں حضور حضور، یہ حضور حضور کیوں کہہ رہے ہیں؟ ماحول کی دہشت کا اثر ہوتا ہے۔ پولیس اسٹیشن میں قدم رکھتے ہی رعب پیدا ہو جاتا ہے کہ پیچھے سے ایک لات لگایا کہ چوتھے منہ چاٹ کھانے چت نیچے گرے آدمی۔ وہ ماحول کا اثر ہوتا ہے، وہ وردی کا رعب ہوتا ہے کہ بڑے بڑے 30 مار خاں ہانپتے کانپتے ہاتھ جوڑے کھڑے نظر آتے ہیں، لیکن ایسے ظالم انسان کے سامنے اس انداز سے گفتگو کرنا سوائے مختار کے کسی دوسرے کا کام نہیں تھا۔ کہے ابن زیاد مرنے کے لیے تیار ہو جا، کہا ابن زیاد قسم اللہ اور رسول کی اس وقت تک اچھی غذا نہیں کھاؤں گا جب تک میں تجھے قتل نہیں کر دوں گا۔ اے ابن زیاد اس وقت تک اپنی زوجہ کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا جب تک کہ میں تجھے قتل نہیں کر لوں گا۔ اے ابن زیاد اس وقت تک میں چین کی نیند نہیں سوؤں گا جب تک کہ میں تجھے قتل نہیں کروں گا۔ کہا پھر تم بکانے لگے، خاموش رہو نہیں تو پھر دوبارہ قید میں ڈال دوں گا۔ کہا ڈال دے قید میں، کسے پرواہ ہے، مجھے موت نہیں آ سکتی، مجھے اس وقت تک موت نہیں آئے گی ابن زیاد جب تک کہ میں تجھے قتل نہیں کر دوں گا۔ میرے مولا نے کہا ہے مجھے موت نہیں آ سکتی، میں تجھے جب تک قتل نہیں کروں گا مجھے موت نہیں آئے گی، ڈال دے قید میں۔ لیکن کہاں ڈال سکتا تھا قید میں؟ عزت اور احترام کے ساتھ رہا کر دے۔ کہا بس بس مختار بہت ہو چکا، زیادہ مت بکو۔ ناخن کاٹے گئے ہاتھ کے پیروں کے، داڑھی تراشی گئی، بال تراشے گئے، زخم کے اوپر مرہم لگایا گیا۔ کہا مختار میں نے تمہیں رہا کیا، لیکن کیا تم پر یہ لازم ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر تم کوفہ چھوڑ دینا، کوفے میں مت رہنا، ورنہ پھر دوبارہ تمہیں قید میں ڈال دوں گا۔ مختار نے کہا ہے تھوکا ابن زیاد کے دربار میں، کہا لعنت ہے تیرے دربار میں اور تجھ پر، 24 گھنٹے میں 24 لمحے تیری منحوس شکل دیکھنا نہیں چاہتا، 24 لمحے کے لیے میں تیری منحوس شکل دیکھنا نہیں چاہتا، 24 گھنٹے کہتا ہے تو، نکل کے دربار چلے۔ تو مولم کہتے ہیں میں نے اس دن ایک پرتکلف دعوت کا اہتمام کیا، یہ سوچ کر کہ اتنے دنوں سے کچھ کھایا پیا نہیں مختار نے، تو مختار کو دعوت دی گئی، دسترخوان بچھایا مولم، کافی دولت مند انسان تھے، بہت اچھی غذا رکھی گئی۔ تو مختار رونے لگے، اے مولم تو نے یہ کیوں کر جان لیا کہ وہ منظر جو میں نے دربار میں دیکھا، وہ دیکھنے کے بعد میں یہ غذا کھا سکتا ہوں؟ ابن زیاد زندہ رہے اور میں یہ کھانا کھاؤں؟ یہ ممکن نہیں ہے، میں نہیں کھاؤں گا یہ غذا۔ بڑی روکھی سوکھی انہوں نے جو تھا وہ کھائی۔ اس کے بعد کہا ہے مولم عامر حمدانی ایک مشورہ میرا تم مان لو ورنہ مشکل میں گرفتار کر لیے جاؤ گے۔ کیا؟ کہ تم بھی 24 گھنٹے کے اندر کوفہ چھوڑ دو، اپنے وطن ہمدان چلے جاؤ، ورنہ میری مدد کرنے کے جرم میں جھوٹے سچے مقدمے لگا کے پھر تمہیں قید میں ڈال دیا جائے گا۔ عامر حمدانی نے دامن پکڑ لیا مختار کا، آج کیسے چھوڑ کے چلا جاؤں؟ ہمدان نہیں جاؤں گا، ہمدان آپ کے ساتھ رہوں گا، جب تک جیوں گا اب آپ کے ساتھ رہوں گا، مروں گا تو آپ کے ساتھ مروں گا۔ کہا میں تو اب میری بہن سے ملاقات کے لیے مدینے جا رہا ہوں، کہا میں بھی چلوں گا آپ کے ساتھ۔ دونوں مدینے منورہ پہنچے، بہن سے ملاقات ہوئی، بہن نے اپنے بھائی سے مل کے وہ زخم کا نشان دیکھ کر اتنا گریہ کیا، اتنا روئی جناب صفیہ کہ جناب صفیہ کی موت واقع ہو گئی، انتقال کر گئی جناب صفیہ اپنے بھائی کے غم میں، وہ بھاؤں دیکھنے کے بعد بہت روئے جناب مختار۔ اس کے بعد جناب مختار ابن عبیدہ ثقفی
چوتھے امام کی خدمت میں پہنچے. کہا یبنا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں کہ کربلا کے ملائین سے حسین کا انتقام لوں، بدلہ لوں خون حسین کا. تو چوتھے امام نے کہا بڑی خوبصورتی سے، ہمارے چوتھے امام نے جناب مختار کو اس وقت ٹال دیا، اجازت نہیں دی، ٹال دیا بڑی خوبصورتی سے. چوتھے امام نے کہا مختار، میں کون ہوتا ہوں تمہیں اجازت دینے والا؟ ابھی میرے امو زندہ ہیں، تمہیں چاہیے کہ تم جا کے ان سے اجازت لے لو. پہلے میرے امو سے اجازت لے لو. مختار کہتے ہیں میں بہت رویا، بہت گریہ کیا میں نے. امام نے مجھے اجازت نہیں دی. 360 کلومیٹر کا راستہ طے کر کے مختار مدینے سے مکہ پہنچے، اپنے استاد محترم سے ملاقات کے لیے پہنچے. لیکن ان کے استاد محترم اب کسی سے ملاقات نہیں کر رہے تھے، اعتکاف میں زندگی گزار رہے تھے، گھر میں کسی سے ملاقات نہیں کرتے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ جو بھی مومن ان سے ملاقات کے لیے آتا تھا، بادشاہ وقت کے سپاہی جاسوس اس کا نام نوٹ کر لیتے تھے. اچھا محمد حنفیہ سے یہ صاحب ملنے کے لیے آئے. اس کے بعد اس کو جھوٹے سچے مقدموں میں گرفتار کر کے سزا دی جاتی تھی، جرمانے عائد کیے جاتے تھے. محمد حنفیہ سے ملنے کی سزا. تو محمد حنفیہ نے سوچا کہ میں ملاقات ہی نہیں کروں گا تاکہ میرے چاہنے والوں کو سزا اٹھانی پڑے. اعتکاف کی زندگی میں ہے محمد حنفیہ، مختار کے استاد ہیں. مختار چاہتے ہیں کہ اپنے استاد سے ملاقات کریں. گئے، دروازے پر ملازم نے روک دیا. آپ کے استاد محترم تو اب کسی سے ملتے نہیں، کسی سے نہیں ملتے، وہ اکیلے گھر میں تنہا، باہر بھی نہیں نکلتے. بس ان کی ساری زندگی اور سارا وقت عبادتوں میں گزرتا ہے. آپ کی ان سے ملاقات نہیں ہو سکتی. مختار بہت غمزدہ ہوئے کہ میرے استاد سے ملاقات کرنی ضروری ہے، اجازت لینی ضروری ہے مجھے. ایک ترکیب نکالی جناب مختار نے. وہ ترکیب اتنی بہترین ترکیب ہے کہ وہ مختار کی بتلائی ہوئی ترکیب آج بھی دنیا میں کارگر ثابت ہوتی ہے. آج بھی بڑے سے بڑا اور مشکل سے مشکل کام اس ترکیب سے آسان ہو جاتا ہے. ترکیب سن لیجئے، انشاءاللہ خوش ہو جائیے گا. لیکن ترکیب سننے سے پہلے ایک تحفہ درود پیش کریں آپ حضرات. حضور کچھ نہ کچھ تو ترکاری بھاجی کھاتے ہی ہوں گے نا استاد، تو خود تو ترکاری لینے بازار جاتے نہیں ہوں گے، سودا لانے بازار جاتے نہیں ہوں گے، ملازم جاتا ہوگا. کہ اچھا ٹھیک ہے، ملازم کو اب بازار کی طرف آنے دو. انتظار کیا. جیسے ہی ملازم سامان کے ارادے سے تھیلی نہیں لے کے نکلا، اس کے ساتھ کو ہو لیے. گلی سے گزر رہے تھے، اس کا ہاتھ پکڑ لیا. اس نے دیکھا، کہا کون؟ ارے مختار تم ہو؟ ارے تم سے کہہ دیا نا یار، کیا اب ہمارے آقا کسی سے ملاقات نہیں کرتے، تم خواہ مخواہ میرے پیچھے آئے ہو. مختار نے جیب میں ہاتھ ڈالا. چھوٹے مشکل کشا، درود پڑھے محمد و آل محمد. یہ ترکیب مختار نے بتلائی ہے، اور میں تو پولیس والا ہوں، بڑی جلدی یہ ترکیب کو کیچ کرتا ہوں. چھوٹے مشکل کشا نکالے، ہاتھ میں دبا دیے. اس زمانے میں نوٹ تو ہوتے نہیں تھے، سکے تھے. اس نے سکوں کے وزن کا اندازہ کیا، کافی بھاری مشکل کشا ہیں. کہا دیکھیے، آپ کے استاد محترم کسی سے آج کل ملاقات تو کرتے نہیں، ان سے ملاقات کرنا ناممکن تو نہیں، لیکن ہاں اگر مشکل بہت ہے. پھر دوسری جیب میں ہاتھ ڈالا، پھر وزن. نا مشکل بھی نہیں ہے اگر کوشش کی جائے. میں آپ کے استاد سے آپ کی ملاقات کا انتظام کروا سکتا ہوں. چھوٹے مشکل کشا نے مختار کی مشکل آسان کر دی. ملاقات ہو سکتی ہے؟ بالکل ہو سکتی ہے. جب رات کے 3 پہر گزر جائیں تو پیچھے دروازے پہ گلی میں اندھیرے میں کھڑے ہو جائیے. آپ موقع دیکھ کے میں دروازہ کھولوں گا، آپ چپ چاپ اندر چلے آنا. ترکیب پہ عمل کیا. مختار گھر میں تشریف لے آئے. تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے استاد محترم مختار کے. مختار پاس میں بیٹھ گئے.
نماز سے فارغ ہوئے، مختار کی طرف دیکھا، خوش ہوئے، اپنا شاگرد آیا ہے، مصافحہ کیا، کیسے آنا ہوا مختار؟ مختار نے نہایت ادب اور احترام کے ساتھ کہا، استاد محترم، میری یہ دلی خواہش ہے کہ میں حسین کے خون کا انتقام لوں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اجازت دے دیں انتقام لینے کی۔ تو ان کے استاد محترم نے کہا، میں کون ہوتا ہوں تمہیں اجازت دینے والا؟ میں کون ہوتا ہوں تمہیں اجازت دینے والا؟ ہمارا چوتھا امام زندہ ہے، تمہیں ان سے اجازت لینی چاہیے۔ بات بالکل معقول تھی۔ مختار سمجھ گئے کہ مجھے اجازت نہیں ملے گی۔ مختار کہتے ہیں میں وہیں بیٹھ کے گھٹنوں میں منہ ڈال کے اتنا گریہ کیا، میں نے اتنا رویا میں کہ میرے رونے سے وہ جگہ کی زمین پوری بھیگ گئی تھی۔ مجھے اجازت نہیں ملی انتقام میں خون امام حسین کی۔ اس کے بعد وہ اٹھ کے چلے گئے۔ 1 سال تک تنہائی کی زندگی گزاری جناب مختار نے۔ 1 سال تک طائف چلے گئے اپنے عزیزوں میں، مکے سے کافی دوری پر ایک مقام ہے طائف، وہاں پہنچے۔ 1 سال تک وہ وہاں مقیم رہے۔ آج یوں سمجھ لیجئے کہ مختار طائف پہنچ گئے۔ میرے ساتھ کچھ دیر کے لیے آپ حضرات واپس پلٹ آئیے، کوفہ تشریف لائیے۔ کوفے میں 4500 محب اہل بیت، ہمارے اپنے عزیز، ہمارے عزیز قید میں بند ہیں۔ ہم کوفے میں ہیں اس وقت، تصور کیجئے۔ اور اب کوفے میں ابن زیاد موجود نہیں ہے، عمر ابن عبید اللہ موجود ہے۔ عمر عبید اللہ کا بیٹے کا نام تھا۔ اب عبید اللہ ابن زیاد آج بصرے میں مقیم ہے۔ 6 مہینے وہ کوفہ میں رہتا تھا، 6 مہینے بصرے میں رہتا تھا۔ تو آج وہ بصرے میں ہے، اس کا قائم مقام دارالامارہ میں اس کا اپنا بیٹا عمر ابن عبید اللہ بیٹھا کہ کسی طریقے سے یزید کے واصل جہنم ہونے کی اطلاع کوفے میں عام ہو گئی کہ یزید جنت کو سدھارے۔ ہمارے لیے نہیں بھائی، آپ غلط فہمی میں مبتلا ہو جائیے گا۔ وہ جن کے خلیفہ تھے وہ والی جنت کو سدھارے، ان کی جہاں انہیں جانا ہے، ان کے ٹھکانے کو۔ تو یزید کے واصل جہنم ہونے کی 3 روایتیں میں نے پڑھی ہیں۔ 3 روایتیں ہیں کہ کس طریقے سے یزید واصل جہنم ہوا۔ ان قریب ظالم جان لیں گے کہ وہ کس کروٹ پلٹائے جاتے ہیں۔ ان 3 روایتوں میں جو سب سے بہتر روایت مجھے جو پسند ہے وہ میں آپ کے سامنے پیتا ہوں۔ وہ مجھے اس لیے پسند ہے کہ اس روایت کے چند جملے یزید کی واصل جہنم ہونے کی جو روایت مجھے پسند ہے، اس کے چند جملے ایسے ہیں جو جناب زینب کے خطبے سے ہو بہو مشابہ ہیں۔ جناب زینب نے شام کے دربار میں کہا تھا، اے یزید، تو سمجھتا ہے کہ تو نے ہمارے مردوں کو قتل کروا کے بڑا بھاری کام کیا ہے؟ تو بڑا سورما ہے، سرخ روح ہو رہا ہے تو؟ نہیں یزید، تو نے اپنے نفس پہ ظلم کیا ہے۔ تو نے، جناب زینب کے ارشادات، اپنے نفس پہ ظلم کیا ہے یزید، ان قریب تیرا جسم پارا پارا ہو کے فضاؤں میں بگڑ جائے گا۔ یہ جملہ جناب زینب کا خطبے کا مجھے بہت زیادہ پسند ہے، اور یزید کے واصل جہنم ہونے کی جو 3 روایتیں ہیں وہ اس جملے سے میں جو روایت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں بالکل ملتی جلتی ہیں۔ یزید، ان قریب تیرا جسم پارا پارا ہو کے فضاؤں میں بکھر جائے گا، یعنی تو خیمہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کے زمین پہ تو بکھر جائے گا۔ ہوا کیا تھا؟ یزید کو ایک بیماری ہو گئی تھی، بیماری غم۔ بورڈ آف میڈیکل سائنس اور ڈائریکٹر آف بورڈ جتنے بیٹھے، حکیم، طبیب، وید، ان سبوں نے مل کے تشخیص کی، ڈائگنوسس کیا یزید کا، اور متفقہ یہ فیصلہ کیا یونانیمسلی کہ یزید تجھے کچھ اور نہیں، بیماری غم ہوئی ہے۔ واقعہ کربلا کے بعد بیماری غم میں تو مبتلا ہے، اور تیرا ایک ہی علاج ممکن ہے کہ تو سیر و تفریح کے لیے جایا کر۔
यजीद सैर व तफरी के इरादे से, शिकार के इरादे से एक दिन घर से चला अपने दोस्तों के साथ। दमिश्क के पास में एक ऐसा इलाका है कि जहाँ पहाड़ी संगरेजी वाली ज़मीन है, संगरेजे, छोटे छोटे पहाड़ी टुकड़े, पत्थरी टुकड़े हैं। वहाँ पहुँचा, इसने घोड़े पे बैठा, दूर से देखा एक हिरन दिखाई दिया बड़ा खूबसूरत। इसने अपना घोड़ा मोड़ा, कावा किया, अपने घोड़े को डाला हिरन के पीछे और इशारा कर दिया, खबरदार। इसका मतलब है सिग्नल का, कोई मेरे पीछे ना आए, फौजी सिग्नल, कोई मेरे पीछे ना आए, रुके। साथी रुक गए, ये घोड़े पे हिरन के पीछे दौड़ा। वो हिरन कुछ दूर तक दौड़ता हुआ दिखाई देता था, यजीद घोड़े पे उसके पीछे ताक़ुब में जाता था। कुछ देर के बाद वो आंखों से ओझल हो जाता था, तो यजीद अपने घोड़े को रोक कर फिर चारों तरफ देखता था कि गया किधर। बड़ी दूर हिरन फिर दिखाई देता था, फिर एड़ लगाता था, उसके पीछे अपना घोड़ा डालता था। रफ्ता रफ्ता यजीद ताक़ुब करते करते हिरन का घोड़े पर बैठा एक ऐसी जमीन पे पहुंच गया जिसकी चट्टान नोकीली थी, रेत नोकीली चट्टानें थी, पत्थरी। वहां पहुंचने के बाद वो हिरन गायब हो गया। जब हिरन गायब हो गया तो यजीद ने अपने घोड़े की रिकाबों पर पैरों को जोर दे के खड़ा हुआ, घोड़े की पुश्त पे रिकाबों के ऊपर खड़ा हो गया और अब बुलंदी से हिरन को देख रहा है। जो हजरात फने घुड़सवारी से वाकिफ हैं वो खूब अच्छी तरह से जानते हैं कि जब सवार घोड़े की पीठ पे रिकाबों पर जोर दे के खड़ा हो जाता है ना, तो उस वक्त घोड़े के ऊपर सवार की गिरफ्त कमजोर हो जाती है। तरीका कार घोड़े पर बैठने का यह है कि आदमी जीन पर जम के बैठे, घुटनों से घोड़े की पसलियां जोर से दबाए, सवार के अंगूठे आसमान की तरफ हो, एड़ियों से घोड़े की कमर मजबूती से थामे, तो घोड़ा भी समझता है हाँ ये शह सवार बैठा है, तो गड़बड़ नहीं करता घोड़ा, समझ जाता है ये सिपाही है, सवार है, तो काबू में रहता है। लेकिन अगर मैं घोड़े की रिकाबों में जोर दे के खड़ा हो कि किसी चीज को देखूं, तो मेरी गिरफ्त घोड़े की कमर पे कमजोर हो गई, मेरे घोड़े कमजोर हुए, घोड़ा समझता है कि सवार की गिरफ्त कमजोर है। आम तौर पर घोड़े अपने सवार को ऐसी हालत में गिराते नहीं हैं। ये घोड़े इतना समझदार है जानवर कि अपने सवार को घोड़ा गिराता नहीं, खड़ा रहता है चुपचाप, हिलता डुलता नहीं, क्योंकि वो जानता है सवार की गिरफ्त पीठ पे कमजोर है। लेकिन घोड़ा नफसियाती तौर पर धमाके की आवाज से डरता है, घबराता है। जब यजीद अपनी रिकाबों में खड़ा जोर से दूर हिरन को देख रहा था कि अचानक एक जोरदार खौफनाक धमाका हुआ। धमाके के साथ ही यजीद का घोड़ा बिदका, डर गया और उसने जो जैसे ही हरकत की, यजीद घोड़े की पुश्त पे अपना तवाजुन बरकरार नहीं रख सका। यजीद वो एक जानिब को गिर गया। कभी कभी ऐसा होता है, एक बार मेरे साथ भी ये वाकया हो चुका कि मैं जब ट्रेनिंग में था, घोड़े की पीठ पे गिर गया तो मेरा पैर घोड़े की रकाब में इत्तेफाक से उलझ के रह गया था। तो घोड़ा ट्रेंड होता है, घोड़े एक के पीछे एक दौड़ते हैं, अगर मैं वहां गिर जाता तो यकीनन मेरी मौत वाक़ई हो जाती, मैं पीछे वाले घोड़े मेरे ऊपर से दौड़ जाते। तो घोड़े इतने ट्रेंड होते हैं कि अगर सवार गिर जाए तो वह फौरी इस तरीके से आड़े खड़े हो जाते हैं ताकि पीछे से आने वाले घोड़े रास्ता कतरा के निकल जाएं। हुजूर मेरी गुफ्तगू को बड़े ध्यान से सुनिए, आखिरी मसाइब की मंजिल में ये मेरे चंद जुमले आपके बड़े काम आएंगे। घोड़े पे से सवार जब जमीन पे गिर जाए तो घोड़ा अगरचे बेजुबान है, जानवर है, लेकिन इतनी समझ रखता है कि पीछे से जो दूसरे घोड़े दौड़ रहे हैं वो मेरे सवार के ऊपर से दौड़ पड़ेंगे, मेरे सवार को नुकसान हो जाएगा, इसलिए ये घोड़ा इस तरीके से आड़ा खड़ा हो है तो पीछे से आने वाले घोड़े रास्ता कतरा के निकल जाते हैं और सवार महफूज रहता है गिरा हुआ। यजीद जब घोड़े से जमीन के ऊपर गिरा तो उसका बायां पैर घोड़े की रिकाब में उलझ गया, लेकिन यजीद का घोड़ा घबराया हुआ था, डरा हुआ था, सहमा हुआ था। धमाके की आवाज से घोड़े ने दौड़ना शुरू किया। यजीद के घोड़े ने दौड़ना शुरू किया,
یزید کا پیر رکاب میں الجھا رہا, یزید زمین پہ گھسٹتا رہا. بات سمجھ میں آئی نا؟ یزید کا گھوڑا دوڑتا رہا, یزید کا پیر الجھا رہا, یزید گھسٹتا رہا. یزید کا گھوڑا دوڑتا رہا, یزید پرزے پرزے ہوتا رہا. یزید کا گھوڑا اور دوڑتا تھا, یزید اتنا ہی پرزے پرزے ہوتا تھا. یزید کا گھوڑا اتنا دوڑا اور یزید وہ سنگلاخ زمینی پہاڑی علاقے میں اتنا دوڑا گھوڑا کہ یزید کا جسم پارا پارا ہو کے فضاؤں میں بکھر گیا. یزید کا گھوڑا جب واپس پلٹا تو یزید کا نام و نشان گھوڑے کا کہیں نہیں تھا پشت پہ یزید کا, لیکن ہاں رکاب میں, بائیں رکاب میں یزید کا ٹخنا پیر کا صرف ملا, باقی یزید کا جسم دنیا میں کسی کو نہیں ملا. جناب زینب کی وہ بات مجھے یاد ہے, یزید تو نے اپنے نفس پہ ظلم کیا ہے, اے یزید تیرا جسم ان قریب پارا پارا ہو کے فضاؤں میں بکھر جائے گا. درود پڑھیں محمد و آل محمد. بس حضور اب زیادہ زحمت نہیں. تو یزید کے واصل جہنم ہونے کی اطلاع کوفے میں عام ہوئی. دوستو, جب کسی ظالم اور جابر بادشاہ کی موت کی اطلاع عام ہو جاتی ہے نا تو بغاوت ہو جاتی ہے, انقلاب ہو جاتا ہے. تاریخ ہے, ہسٹری آف ورلڈ ہے کہ جہاں جہاں ظالم جابر بادشاہ ہوئے قید میں, سب سے پہلے حملہ وروں نے, انقلابیوں نے قید خانے پر حملہ کیا. ہوا یہی کہ یزید کے مرنے کی اطلاع ہوئی تو وہ 4500 جو ہمارے عزیز قید میں بند تھے نا, وہ سب ہم لوگوں نے, ہمارے ساتھیوں نے تلواریں نکال لی, دارالامارہ کے زندان پر حملہ بول دیا, دروازہ زندان کا توڑ دیا. 4500 سپاہی جو قید میں بند تھے آزاد ہوئے. آزاد ہونے والوں میں سلیمان ابن سرد خزائی صحابی رسول, ورقہ ابن عازب, عبداللہ ابن کامل, ابراہیم ابن مالک اشتر, عبداللہ ابن نوفل, ایسے بڑے بڑے سورما سب آزاد ہوئے. آزاد ہونے کے بعد سب اکٹھا ہوئے جناب سلیمان ابن سرد خزائی کے مکان پر, اور ان کے رشتہ داروں نے حلہ بول دیا دارالامارہ پر. یہ اکٹھے ہوئے سلیمان کے گھر پر, ان کے چاہنے والوں نے حملہ کر دیا دارالامارہ پر. جو ملا دارالامارہ میں تہ تہ کر ڈالا, کاٹ دیا اسے. تو ابن زیاد کے 10 بیٹے کاٹ دیے, 9 بیٹے قتل کر دیے ان انقلابیوں نے. 10واں عمر ابن عبید اللہ, وہ عورتوں کا لباس پہن کر زنانے راستے سے فرار کر گیا, بھاگ گیا. کوفے سے باہر 10 کلومیٹر کی دوری پر جا کے ہانپتے کانپتے ایک ٹوٹے پھوٹے قلعے میں بیٹھ گیا. اور بھاگنے والوں میں شمر بھاگے, عمر سعد بھاگے, ہرملہ بھاگے, محمد ابن اشعث بھاگے, خولی صاحب بھاگے, بڑے بڑے کربلا کے سرغنے یہ سب بھاگے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ انقلابیوں کی تلوار ہم پہ چل جائے. سب غصے میں تھے کربلا کے. اور بھاگتے بھاگتے ان بھگوڑوں کے بھاگتے یہ بھگوڑوں کا 10,000 کا لشکر عین الورد میں جمع ہو گیا. عمر ابن عبید اللہ کے پاس 10,000 بھگوڑے جمع ہو گئے, بھاگنے والے, کوفے سے فرار کرنے والے. اور ادھر سلیمان ابن سرد خزائی نے تقریر کی. دوستو, جس وقت واقعہ کربلا ہوا ہم مجبور تھے, قید میں بند تھے, ہمارے ہاتھ ہمارے پسے پشت باندھ دیے گئے تھے. کہ دوستو اب تو ہمارے ہاتھ کھلے ہیں نا, ہم کھلی فضا میں سانس لے رہے ہیں, اب تو ہمارے پاس تلوار ہے. اگرچہ کہ ہم مجبور تھے, وہ فہرست جو شب عاشور حسین نے مرتب کی تھی 72 کی, ہمارا نام اس میں نہیں لکھا جا سکا, اس لیے کہ ہم مجبور تھے. لیکن دوستو آج تو ہم مجبور نہیں ہیں نا, اب تو ہم کھلی فضاؤں میں سانس لے رہے ہیں, اب تو ہم آزاد ہیں. اگرچہ کہ فہرست میں حسین کی ہمارا نام نہیں لکھا ہے, لیکن اب ہم اپنا نام باقی فہرست میں دیر سے ہی لکھوائیں گے. اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ چن چن کے ان کو بدلا لیں گے, قتل کریں گے. ابن زیاد کو قتل کریں گے, اصل سرغنہ ابن زیاد, اسے قتل کریں گے. سبوں نے کہا ہم مرنے کے لیے تیار ہیں, بیعت کی, کہا ہم مرنے کے لیے تیار ہیں. کہا چلو
یہ 4500 اور ان کے عزیز ترین دوست احباب جو داخل ہو گئے وہ 500، تو جملہ 5000 کا لشکر سلیمان ابن سرد خزائی نے تقریر کی۔ دوستو سب سے پہلے ہمیں کربلا کی زیارت کرنی چاہیے، قبر امام حسین کی زیارت کرنی چاہیے۔ یہ پہلا قافلہ تھا کوفے سے 5000 سپاہیوں کا جو کربلا پہنچا۔ جب دور سے روضہ امام حسین کی قبر نظر آنے لگی نا تو سلیمان ابن سرد خزائی نے اپنے آپ کو گھوڑے سے زمین پہ گرا لیا، گھٹنیوں کی بل چلتے ہوئے کربلا میں حسین کے مرقد پہ پہنچے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ ان 5000 سپاہیوں نے 3 دن اور 3 رات تک ایسا گریہ کیا، اتنا باآواز بلند روئے یہ 5000 سپاہی کہ ان کے رونے کی صدائیں رب کوفہ سے ٹکرا رہی تھیں۔ رب کوفہ 80 کلومیٹر دور ہوتا ہے، 80 کلومیٹر دور کربلا سے ان کے رونے کی آوازیں بلند تھی، پہنچ رہی تھیں۔ تب عمر ابن عبید اللہ نے، شمر نے، عمر سعد نے کہا بھائی یہ بڑا برا ہوا کہ یزید صاحب سدھارے اور یہ بغاوت ہو گئی کوفے میں، اور اس طریقے سے انہوں نے قید خانہ توڑ دیا، وہ سب کربلا پہنچے ہیں۔ زیارت سے امام حسین سے جب واپس پلٹیں گے تو سب سے پہلے اپنی خبر لیں گے، تو اب کیا کرنا چاہیے؟ شمر نے مشورہ دیا، حضور رات میں چل کے یہ سب رو رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، رات میں اچانک ان کے اوپر حملہ کر دیا جائے، اسے کہتے ہیں شبخون مارنا، رات میں اچانک حملہ کر دینا، دشمن کی لاپرواہی اور غفلت کا فائدہ اٹھا کر رات میں اچانک حملہ کر دینا، شبخون مارنا۔ رات میں حملہ کر دیا جائے، قتل کر دیتے ہیں انہیں پکڑ کے۔ تو 4000 سپاہی شبخون مارنے کے ارادے سے، 5000 سپاہی شبخون مارنے کے ارادے سے چلے علمداری میں، کس کی؟ شمر بن ذی الجوشن اور عمر سعد۔ لیکن جب یہ کربلا کی طرف کو چل رہے تھے تو کسی جاسوس نے آ کے مخبری کر دی سلیمان ابن سرد خزائی کے کان میں کہی بات، تو حضور وہ 10,000 میں سے 5,000 کا لشکر شبخون کے ارادے سے عمر سعد اور شمر بن جوشن کی سرکردگی میں آپ کی سمت کو بڑھ رہا ہے لشکر، اور آپ لوگ رو پیٹ رہے ہیں، غافل ہیں، اچانک وہ رات میں حملہ کر دیں گے۔ سلیمان ابن سرد خزائی، اللہ اکبر، صحابی رسول، لیکن یقین دیکھیے کتنا یقین کی منزل دیکھیے، ملاحظہ فرمائیے، نہیں گھبرائے سلیمان، صرف 2 آدمیوں کو بلایا، اور وہ دونوں علی مرتضیٰ کے شاگرد تھے، وہ دونوں عبداللہ ابن وائل، عبداللہ ابن نوفل، یہ دونوں حضرات کو طلب کیا کہ بھائی انہیں بلاؤ۔ کیوں بلایا ان کو؟ یہ علی مرتضیٰ کے شاگرد تھے، شبخون کے دفاع کرنے کے ماہر سمجھے جاتے تھے۔ مولا کائنات نے جب جنگی ٹریننگ ان کو دی تھی تو انہوں نے شبخون کے دفاع کرنے کی ٹریننگ حاصل کی تھی، یعنی رات میں جب دشمن اچانک حملہ کر دے تو اس کا دفاع کیسے کرنا چاہیے، مولا کائنات نے ان دونوں کو سکھلایا تھا۔ سلیمان ابن سرد خزائی پورے گھبرائے نہیں کہ 5000 کا لشکر آتا ہے، کہا 2 آدمیوں کو بلاؤ۔ بتایا کہ بھائی مجھے مخبر نے اطلاع دی ہے کہ اس طریقے سے 5000 کا لشکر شبخون کے ارادے سے بڑھ رہا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ دونوں کا دیکھیے ٹریننگ پہ اعتماد کتنا تھا استاد کا، مسکرائے دونوں، کہا بس اتنی سی بات ہے حضور؟ کہا ہاں، کیا کرنا چاہیے؟ کہا 200 سپاہی آپ مجھے دے دیجئے، 200 انہیں دے دیجئے۔ کہا وہ 5000 ہیں، کہا 200 بہت زیادہ ہیں، وہ 5000 ہیں جو مقابلے کے لیے آ رہے ہیں اچانک حملہ کرنے کے لیے۔ کہا بس 200 کافی ہیں، 200 انہیں دے دیجئے، 200 مجھے دے دیجئے۔ کہا اچھا پھر؟ کہا پھر آپ اطمینان سے بیٹھیے، عبادتیں کیجئے، آپ ہمارے حال پہ ہمیں چھوڑ دیجئے۔ کہا سبحان اللہ، 200 سپاہی انہوں نے لیے، 200 انہوں نے لیے۔ اب کیلکولیشن، اسپیڈ، ڈائریکشن کا اسپیکولیشن کیا، یہ طریقہ انہیں سکھلایا تھا مولا کائنات نے۔ دشمن اگر اس مقام سے چلا ہے، اس وقت چلا ہے، تو اتنے کلومیٹر چلا ہوگا، اتنے راستے ہیں، اس راستے سے ممکن ہے کہ آئے، تو یہاں تک پہنچتے پہنچتے اسے اتنا وقت لگے گا۔ اسپیڈ، ڈائریکشن اور ڈسٹنس کا کیلکولیشن کر کے دونوں نے ایک پہاڑ کے دامن میں 200 سپاہی کو کہا
تم دائیں طرف رکو پہاڑ کی، تم بائیں طرف 200، اور یہ دونوں بیچ میں کھڑے ہو گئے۔ 5-6 راستے تھے کربلا پہنچنے کے، لیکن انہوں نے اندازہ لگایا، اسپیکولیشن کیا، یہ راستے سے آ نہیں سکتے، عام راستہ ہے، یہ نیشنل ہائی وے ہے، یہ اسٹیٹ ہائی وے ہے، یہ غیر معروف راستہ ہے، تو رات میں اچانک حملے کے ارادے سے آ رہے ہیں نا، تو یہ راستے سے آئیں گے ضرور۔ یہ ٹریننگ مولا کائنات سے سیکھی تھی۔ کھڑے ہیں راستے میں، چاند نکلا، روشنی ہوئی ہلکی سی، اور ادھر سے دور گھوڑوں کی، زینوں کی آوازیں، اسلحوں کی آوازیں، گھوڑوں کے ہنہنانے کی آوازیں، ریت میں ٹاپوں کی آوازیں آنے لگی۔ دونوں کے کان چونکے، آ رہے ہیں، مسکرائے، اطمینان، عبداللہ ابن نوفل مسکرائے، آ رہے ہیں، کہاں شکار آ رہا ہے، آنے دو آنے دو۔ جب بالکل نزدیک آ گئے تو شمر ابن ذوالجوشن کی نگاہ پڑی، یہ دونوں راستے میں کھڑے ہیں۔ تو شمر نے اپنا گھوڑا روکا، عمر ساتھ سے کہا رکو، لشکر کو حکم دیا رکے۔ پھر کہا بھائی کون ہے یہاں، کیوں کھڑے ہو تم لوگ؟ انہوں نے کہا بھائی ہم آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں، آپ ہی کے انتظار میں کھڑے ہیں۔ کہا کون ہو تم، کیا نام ہے تمہارا؟ کہا بھائی مجھے عبداللہ ابن نوفل کہتے ہیں۔ کہا مجھے عبداللہ ابن وائل کہتے ہیں۔ دونوں کا نام سنا، شمر کے دل کی دھڑکن بڑھی، جانتا تھا دشمن علی مرتضیٰ کے شاگرد ہیں، شب خون کے دفاع کے ماہر کھڑے ہیں راستے میں، ضرور اب ہماری خرابی ہے۔ کہا میاں عمر سعد، مسٹر عمر، ہاں کیا؟ تو چلو پیچھے مڑ دوڑ کے چل، عافیت اسی میں ہے، پلٹو اور نکل لو پتلی گلی سے۔ یہ دونوں سورما علی کے شاگرد کھڑے ہیں، شب خون کے دفاع کے ماہر ہیں، راستے میں کھڑے ہیں تو ایسے ہی نہیں کھڑے ہیں، ہمارے لیے کھڑے ہیں یہ۔ کہا مڑو یار، چلو پیچھے مڑو اور چلو۔ کہا یار اگر پیچھے مڑیں گے تو کیا جواب دیں گے، بے شرمی کی بات ہے، کیا پتا کہ یہ دو ہی ہوں۔ چانس لیا، رسک لینا چاہیے۔ کہا جانتے نہیں میں شمر بن ذوالجوشن ہوں۔ کہا میں عمر سعد ہوں، دیکھا نہیں ہمارا لشکر، پھر بھی راستے میں کھڑے ہو؟ اسی لیے تو کھڑے ہیں راستے میں، اسی لیے تو کھڑے ہیں راستے میں۔ اب یہ گفتگو ہو رہی ہے، آگے نہیں بڑھتے، قدم آگے نہیں بڑھ رہا، وہ پیدل کھڑے ہیں، پیادے ہیں، یہ گھوڑوں پہ بیٹھے ہیں۔ کہا آؤ آؤ آگے آؤ آگے آؤ، 2 قدم آگے چلو، آؤ نا یار، تمہارے استقبال کے لیے کھڑے ہیں، آئیے۔ جب آگے نہیں بڑھنے لگے تو عبداللہ ابن وائل نے دائنی طرف دیکھا، عبداللہ ابن نوفل نے بائیں جانب دیکھا، اور بڑی زور سے آواز دی، یا علی سارات الحسین۔ آواز کا صحرا میں گونجنا تھا کہ 200 سپاہی دائیں طرف سے تلواریں لیے چلے، بائیں طرف سے 200 سپاہی، 5000 کے لشکر پہ 400 سپاہی ایسے جھپٹے جیسے آگ سے روئی چپک جاتی ہے۔ کسی کو پتا نہیں تھا کون اپنا اور کون پرایا۔ ان پیدل 400 سپاہیوں نے سواروں کے 5000 لشکر پہ ایسے حملہ کیا اور ایسے تلوار چلی کہ بس تلوار کی سائیں کی آواز آتی تھی، ڈھالوں کے ٹوٹنے کی آواز آتی تھی، اعضائے جسم انسانی کے ٹوٹ کے فضاؤں میں بکھرنے کی آواز آتی تھی، یا خون کی خوشبو مہک رہی تھی، اور گرد و غبار اڑ رہی تھی۔ لڑتے لڑتے، تعاقب کرتے کرتے صبح نمودار ہو گئی، صبح نکل گئی، اور دشمن کے پیر اکھڑ گئے، دشمن نے فرار پا لی۔ 160 محب اہل بیت سلیمان ابن سرد خزائی کے سپاہی دفاع میں کام آئے، جنت کو سدھارے۔ 400 میں سے 160 اور 5000 میں سے 200 زندہ بچ کے بھاگے۔ درود پڑھے محمد وعلی محمد۔ ایک اس سے بہتر صلوات پڑھیں آپ حضرات۔ بس حضور چند لمحات اور انتظار کیجئے، پھر مصائب ہوگی، اور آپ کو پرسہ دینا ہے جناب سیدہ کو۔ چند جملے سن لیجئے، آپ کی زحمت تمام کی جائے۔ جب صبح نمودار ہو گئی تو ان بچے ہوئے سپاہیوں نے دیکھا صبح ہو گئی، اور اب لڑتے لڑتے ہم کربلا سے بالکل کوفے کے نزدیک پہنچ گئے۔
تو انہوں نے کہا کہ بھیا واپس کربلا کیا چلتے ہیں, چلو کوفہ چلتے ہیں, وہیں چل کے آرام کریں گے. جب ہمارے قائد آقا ہمارے آئیں گے سلیمان اور میدان جنگ دیکھیں گے تو اندازہ لگا لیں گے کہ ہم فتح یاب ہوئے, اور جب وہ یہاں تک پہنچیں گے تو وہ اندازہ لگا لیں گے کہ کوفہ نزدیک ہے, ہم لوگ کوفہ پہنچ گئے ہیں, تو اب کوفے میں ملاقات ہو جائے گی. یہ کوفہ چلے گئے. جب دن نکل آیا اور یہ لوگ واپس نہیں پلٹے تو سلیمان گھبرائے, آنکھوں میں آنسو چھلک آئے کہ شاید میرے چاہنے والے میرے ساتھی ہم سے پہلے جنت کو سدھارے, اور روتے ہوئے اب میدان کی طرف چلے. اب جو اس مقام پر پہنچے تو وہاں لاشیں پڑی تھیں, رونے لگے شاید یہ ہمارے مقتولین کے لاشیں ہیں. لیکن جب غور کیا تو میدان میں شمر کا پرچم پڑا نظر آیا, عمر سعد کا پرچم پڑا نظر آیا. سجدے میں گر پڑے. اب جو سجدے سے سر اٹھایا تو دیکھا یار کوفہ بالکل نزدیک ہے, تو ضرور ہمارے چاہنے والے کوفہ پہنچ گئے. کوفہ میں ملاقات ہوئی, گلے لگے, خوش ہوئے, شکر کا سجدہ کیا. پتہ چلا کہ پھر وہ جو بچے کچے بھاگے تھے وہ وہاں پہنچے عین الورد میں عمر ابن عبید اللہ کے پاس, اور کچھ جو بچے ہوئے کوفہ میں تھے وہ بھی بھاگے اپنی جان بچا کے. پھر 10,000 کا لشکر تیار ہوا. جب سلیمان ابن سرد خزائی کو پتہ چلا کہ یہ وہاں رکے ہیں تو انہوں نے پھر حکم دیا 5,000 سپاہیوں کو, چلو. پھر کچھ جمع ہو گئے ان کے پاس, وہ پھر ہو گئے 5,000, چلو عمر ابن عبید اللہ کا کام تمام کیا جائے. عین الورد پہنچے, صفیں آراستہ ہوئیں, لشکر جمع, آمنے سامنے مقابلہ شروع ہوا, دو بدو لڑائی شروع ہوئی. اب جو مرنے کے ارادے سے میدان میں آیا تھا سلیمان ابن سرد خزائی کا ہر سپاہی اس ارادے سے میدان میں آتا تھا کہ وہ قتل کر دیا جائے, شہید ہو جائے. جو مرنے کے ارادے سے آئے اور وہ جسے دولت کی تمنا تھی اپنی جان بچانے بھاگے تھے, مقابلہ ہوا کہاں تک لڑتے, ان سے جو مرنے کے لیے تیار تھے. ہوا یہ کہ شام کے ہوتے ہوتے شام جب نزدیک آنے لگی تو ان کا ہر سپاہی سلیمان کا دشمن کے ہر آنے والے سپاہی کو کاٹ رہا تھا. جو آتا تھا وہ واصل جہنم ہوتا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ مرنے کے لیے آئے تھے, شہادت پانے کے لیے آئے تھے میدان جنگ میں. ایسی جنگ کرتے تھے کہ وہ مر جاتے تھے, واصل جہنم ہو جاتے تھے. سلیمان ابن سرد خزائی کا ایک بیٹا تھا, اس کا نام تھا خالد ابن سرد خزائی. خالد ابن سلیمان اس کا نام تھا. وہ 17 برس کا تھا. 17 برس کا سلیمان کا بیٹا جب شام کا اندھیرا نزدیک آنے لگا نا تو اپنے باپ کی خدمت میں آیا, کہا اے بابا صبح سے شام ہو گئی, بابا فیصلہ کن جنگ نہیں ہو پا رہی ہے. ابھی پرچم لیے کھڑا ہے عبید اللہ ابن زیاد کا بیٹا, عمر ابن عبید اللہ زندہ ہے, اس کا پرچم نظر آتا ہے. بابا یہ تو کوئی جنگ کا طریقہ نہیں ہوا, بابا جنگ تو ایسی ہونی چاہیے کہ اسے پکڑ کے قتل کر دیا جائے. سلیمان مسکرائے, اپنے بیٹے کی شجاعت کا مظاہرہ دیکھا. اب میرے لال, اچھا تو تو کیسی جنگ چاہتا ہے میرے لال؟ کہا بابا میں چاہتا ہوں کہ میں ایسا حملہ کروں کہ میں اپنے آپ کو حملہ کر کے, دیکھیے اس کا یقین بیٹے کا خالد کا, اے باپ میں اپنے آپ کو اس پرچم کے پاس پہنچا دوں گا, لڑتے لڑتے میں وہاں پہنچوں گا, اس کے بعد میں وہ پرچم اٹھا کے زمین پہ دے پھینکوں گا. اے بابا جب میں ابن زیاد کے پرچم کو زمین پہ پھینک دوں نا تو میں آواز دوں گا یا علی سارات الحسین, تب آپ سب مل کے ایک مرتبہ حملہ کر دینا. اے بابا میں لشکر کا جو علمدار ہے اسے زمین پہ پٹک کے اسے قتل کر دوں گا, ابن زیاد کے بیٹے کو زمین پہ پٹک کے اسے قتل کر دوں گا. باپ نے اپنے بیٹے کی شجاعت کا امتحان لیا. میرے لال تو جانتا ہے کہ جہاں وہ پرچم ہے عمر ابن عبید اللہ ابن زیاد کا, اس کی دفاع کتنی مضبوط اور مستحکم ہے. کہاں بابا جانتا ہوں. کہا بیٹا 600 تیر انداز پہلے کھڑے ہیں حلقہ کیے ہوئے, جب تو آگے بڑھے گا نا تو تیروں کی باڑ پہ تجھے رکھ لیں گے. کہا بابا کوئی بات نہیں میں آگے بڑھوں گا. کہا اچھا بیٹا. اس کے بعد اسے کہتے ہیں آج کے زمانے میں چکرویہو کی رچنا کی تھی مہابھارت کی. مہابھارت میں چکرویہو کی رچنا بالکل اسی انداز سے تھی جس طریقے سے آج یہ جنگ ہو رہی تھی. کہا بیٹا اس کے پیچھے پھر 2000 سپاہی نیزہ تھانے کھڑے ہیں, اور نیزہ بردار سپاہی
ایک قلعے کی دیوار کا کام کرتے ہیں میرے لال. تو وہ دیوار پھاند سکے گا؟ وہ حصار توڑ سکے گا تو نیزے والوں کی؟ کہا بابا میں پار کر لوں گا. اے میرے لال، ان کے پیچھے گھوڑوں پر تلواریں لیے سپاہی ہیں، حلقہ کیے کھڑے ہیں، اسے پار کر سکے گا؟ کہا ہاں بابا میں پار کروں گا. کہا میرے لال تو پھر تجھے اختیار ہے، لیکن ایک بات پوچھی، میرے لال تجھے موت سے ڈر نہیں لگتا؟ تجھے نہیں لگتا کہ تو مر جائے گا، قتل کر دیا جائے گا؟ تو خالد ابن سلیمان ابن سرد خزائی نے بڑا عجیب و غریب جواب دیا. اے بابا، حق پہ رہنے والا، ہم حق پہ ہیں نا بابا؟ کہا بے شک ہم حق پہ ہیں میرے لال. تو پھر بابا موت سے کیسا ڈرنا؟ موت تو شہد سے زیادہ شیریں ہوتی ہے. اے میرے لال تو نے یہ جواب کس سے سیکھا؟ کہا بابا قاسم ابن حسن نے کربلا میں یہ بتلایا. موت تو شہد سے زیادہ شیریں ہوتی ہے. قرآن میں اللہ نے کہا کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. نہیں بتایا اللہ نے موت کا مزہ میٹھا ہے، کھٹا ہے، تلخ ہے یا شیریں ہے. لیکن قاسم نے کربلا میں بتایا اگر حق پہ ہو تو موت تو شہد سے زیادہ شیریں ہوتی ہے. تو حضور آج آپ کی زحمت کو میں نے تمام کیا. اتنا سن لیجئے کہ خالد ابن سلیمان نے اپنے گھوڑے سے کود کے اپنے گھوڑے کی زین تنگ کی پوری قوت سے تاکہ ہلے نہیں. جس کر کے گھوڑے پر بیٹھا خالد اپنے آپ کو فوجوں کے درمیان میں ڈالا اور وہ اتنا مضبوط قلعہ تھا سپاہیوں کا، اس کو توڑتے ہوئے عمر ابن عبید اللہ کے گریبان میں ہاتھ ڈالا، اسے اٹھا کے زمین پہ پٹکا. 17 برس کے لڑکے نے اپنا نیزہ اتنی قوت سے اس کے سینے پہ مارا کہ نیزہ سلیمان ابن بیٹے کے فرزند کا عمر ابن عبید اللہ کی دوہری زرہ کو توڑتا ہوا پیٹ میں پیوست ہوا اور پیٹ سے پشت کی جانب دوہری زرہ کو توڑتا ہوا زمین میں 1.5 بالش پیوست ہو گیا تھا. عمر ابن عبید اللہ واصل جہنم ہوا. درود پڑھیں محمد و آل محمد. بس حضور، آج میں نے ایک چھوٹے سے لڑکے کی جنگ کا منظر آپ کے سامنے کھینچا کہ کس ہمت اور دلیری سے سلیمان ابن سرد خزائی کا 17 برس کا لڑکا خالد میدان جنگ میں 10,000 کے لشکر کو توڑتا ہوا علمدار تک پہنچا، اسے زمین پہ پٹک دیا، دے مارا اور سبق سیکھا موت کا قاسم ابن حسن سے. تو دوستو آج اب آمادہ ہو جائیں مذہب سننے کے لیے جناب قاسم ابن حسن کے. لیکن دوستو میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے. آپ حضرات اگر اب تک آپ نے کبھی غور نہیں کیا ہے تو ذرا اب غور کیجئے کہ کربلا کے میدان میں 72 زمین کربلا پر گرے، زخموں سے چور ہو کر 72 شہید زمین کربلا پر گرے، لیکن کسی بھی شہید کا لاشا اس کے جیتے جی پامال نہیں ہوا. نہیں ہوا نا؟ تاریخ اسلام ہے، مقتل ہے. کسی بھی شہید کا لاشا اس کے جیتے جی گھوڑوں سے پامال نہیں ہوا. اس لیے کہ جب بھی کوئی گھوڑے سے زمین پہ گرتا تھا تو آواز دیتا تھا آقا ہمارا آخری سلام قبول کریں. یہ آواز کا سننا ہوتا تھا نا تو دشمن کو تو جلدی تھی کہ اس کا سر کاٹ دیا جائے، نوکے نیزہ پہ بلند کر دیا جائے. ادھر امام حسین، حضرت عباس اور جناب علی اکبر ایک مرتبہ چھپٹتے تھے مدد کرنے کے لیے. اس سے پہلے کہ دشمن گردن کاٹیں، گلا کاٹیں، اپنے آپ کو اس کے پاس پہنچا دیتے تھے، اسے بچا لیتے تھے. لیکن دوستو اس کا لاشا اس کے جیتے جی گھوڑوں سے پامال نہیں ہوتا تھا. لیکن کیا بات تھی، وہ کیا وجوہات تھی کہ جناب قاسم کا لاشا ان کے جیتے جی گھوڑوں سے پامال ہو گیا؟ ذرا غور سے سماعت فرمائیں، دشمن کی زبانی سنیے گا تاکہ بات سمجھنے میں آسانی ہو. کیوں جناب حسین نے کہا تھا میرے لال حسین تجھ سے شرمندہ ہے، حسین تجھ سے شرمندہ ہے، تیری مدد کے لیے وقت پہ نہیں پہنچ سکا؟ کیا وجہ تھی حسین کو یہ جملے کہنے پڑے؟ ذرا سنیے گا، غور سے سماعت فرمائیں آپ حضرات. یزید کی عملداری میں 24 ریاستیں تھیں. آپ کو پتا چلے کہ کربلا کے میدان میں حسین کے خلاف کتنے جنگ کرنے کے لیے آئے تھے.
عملداری میں 24 ریاستیں تھیں. اس نے ہر ریاست کے حکمراں کو، گورنر کو ایک خط لکھا کہ دیکھو میرا معرکہ ہے یزید حسین سے، تم پر یہ لازم ہے کہ 20,000 کا لشکر میری مدد کے لیے تم بھیج دو. ہر ریاست کے والی و وارث نے یزید کی مدد کے لیے حسین کے خلاف 20,000 سپاہی لڑنے کے لیے یزید کے پاس بھیجے. یزید کی عملداری میں ایک ریاست تھی جس کا نام تھا شمران. یہ آج ایران میں ہے، صوبہ شمران کے نام سے مشہور ہے. اس ریاست کا والی و وارث تھا تغرل. یزید نے خط تغرل کو لکھا، اے تغرل، میرا واسطہ اب حسین سے پڑا ہے، 20,000 کا لشکر تو میرے پاس بھیج دے میری نصرت کے لیے. اور ایک بات سن لے تغرل، صفین میں تیرے والد کو، اے تغرل، صفین میں تیرے والد کو حسن ابن علی نے قتل کیا تھا نا، تو ان کا ایک بیٹا قاسم اب جوان ہو گیا ہے. اے تغرل، حسن کا ایک بیٹا قاسم جوان ہو گیا ہے، وہ حسین کے ساتھ کربلا میں آ رہا ہے. تجھ پر لازم ہے تغرل کہ تو اپنے باپ کا بدلہ لینے کے لیے، قاسم کو قتل کرنے کے لیے میرے پاس 20,000 سپاہیوں کا ایک لشکر بھیج دے. تغرل نے خط کے جواب میں لکھا، یزید، تیرے باپ نے، اے یزید، تیرے باپ نے میرے باپ کو 10 ایسے بہادر پہلوان دیے نامی گرامی کہ جس کی مثال سرزمین عرب میں دوسری نہیں ملتی. میرا ایک وہ سپاہی جو تیرے باپ نے میرے باپ کو تحفے میں دیے تھے نا، آج اتنا قوی اور طاقتور ہو گیا ہے کہ وہ 10 ہزار کے لشکر پہ ایک سپاہی میرا بھاری ہے. تو 20,000 کی بات کرتا ہے؟ میں یہ 10 سپاہی تیرے پاس بھیج رہا ہوں جو ایک 10,000 پہ بھاری ہے. اے یزید، میری اتنی خواہش ہے کہ یہ میرے 10 سپاہیوں کو تو محفوظ رکھ میدان جنگ میں، کسی سے انہیں مت لڑا. ہاں، مگر جب قاسم میدان میں آ جائے نا تو ان 10 آدمیوں کو میرے تو حسن کے خلاف لڑنے میں استعمال کرنا تاکہ میرے باپ کے خون کا بدلہ میں لے سکوں. تو تغرل نے ارزق شامی اور اس کے بیٹوں اور غلاموں کو بھیج دیا 10. تاریخ میں لکھا ہے کہ جناب قاسم نے ارزقی شامی کے ان 10 بہادر پہلوانوں کو قتل کیا، واصل جہنم کیا، اور خود ارزق شامی کو 2 ٹکڑے کر دیا. اب اعتراض کرنے والے ہوتے ہیں نا دنیا میں، ان کی یہ سمجھ میں آتی نہیں، اتنا بھاری بھرکم پہلوان، دیو جیسا اونچا 7 فٹ کا انسان، اتنا لمبا چوڑا انسان جس نے لوہے کی خود پہنی ہو، پتھر رکھا ہو سر پہ، زرہ دوہری باندھی ہو جس نے، قاسم جیسا لڑکا اتنے بڑے بھاری پہلوان کو 2 ٹکڑے کیسے کر سکتا ہے؟ بات سمجھ میں نہیں آتی. آپ کے بات مرتے مرتے سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی. اس لیے نہیں آ سکتی کہ فنون جنگ سے تو آپ واقف نہیں ہیں. آپ کبھی میدان جنگ میں لڑے ہوں تب نا. آپ تو ہمیشہ، آپ اور آپ کے چاہنے والے ہمیشہ میدان سے علم لے کے بھاگتے رہے. تو قاسم ابن حسن کی جنگ آپ کی سمجھ میں کہاں آ سکتی ہے؟ جو عباس جیسے بہادر شجاع کا شاگرد ہو، اس کی جنگ آپ کے سمجھ میں کہاں آئے گی؟ جنگ کا طریقہ سکھلایا جناب قاسم کو، ٹریننگ دی تھی فوجی حضرت عباس نے، اور کہا تھا میرے لال قاسم، کبھی میدان میں اگر ایسا ہو جائے کہ تیرے مقابلے کے لیے بھاری بھرکم پہلوان نکل آئے تو میرے لال کبھی گھبرانا مت، بلکہ حملہ ایسے کرنا، اپنے گھوڑے کو دور لے جانا، دوڑا کے دشمن کی طرف لانا. جب دشمن بالکل تیرا پاس ہونا قاسم، اس وقت اپنے گھوڑے کو جمپ کروانا، جست کروانا. جب تیرا گھوڑا فضا میں بلند ہو، اور جب فضا میں بلندی کے بعد نیچے کی طرف آ رہا ہو، جب گھوڑا نیچے کی طرف آ رہا ہو قاسم، اس وقت دشمن کے سر پہ حملہ کرنا. تب تیری جو نازک کلائی ہے نا، کمزور کلائی، اس کی فکر مت کرنا. تیری تلوار کی وزن
1000 پاؤنڈ کے برابر ہوگی۔ وہ کیسے؟ میرے لال، جب تیرا گھوڑا زمین کے سمت آ رہا ہے تو 800 700 1000 پاؤنڈ کے گھوڑے کا وزن بھی ہوگا، تیری تلوار کی اپنی مار بھی ہوگی، تیری اپنی طاقت بھی ہوگی، گھوڑے کا وزن بھی ہوگا۔ جب یہ پوری چیزیں دشمن کے سر پہ پڑیں گی تو وہ تہہ تیغ ہو جائے گا۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ تو اب قاسم ابن حسن میدان جنگ میں تشریف لائے۔ اب قاسم ابن حسن میدان میں تشریف لائے، تغرل کے سپاہی لڑنے کو ایک کے بعد آتے رہے، واصل جہنم ہوتے رہے۔ عباس کا شاگرد لڑ رہا تھا، فنون جنگ عباس سے سیکھا تھا، بالکل نہیں گھبرائے قاسم، اسی انداز سے تلوار چلائی جیسے جناب عباس نے سکھائی تھی۔ ارزق شامی 2 ٹکڑے ہو کے زمین پہ گرا اور واصل جہنم ہوا۔ بس حضور میں نے آپ کی زحمت کو تمام کیا، آمادہ ہو جائیں آپ گریہ کرنے کے لیے۔ گریہ کا انداز، رونے کا انداز چھٹے امام نے ہم کو حصول کافی میں بتایا تھا۔ دیکھو میرے جد پہ جب گریہ کرو تو ایسے بسر بسر کے مت رویا کرو، گھٹ گھٹ کے مت رویا کرو، بلکہ ایسے گریہ کرو جیسے کوئی بوڑھی ماں اپنے جوان بیٹے کے لاشے پہ بیٹھ کے روتی ہے۔ ایسے بین کرو، بین کر کر کے رویا کرو، گھٹ گھٹ کے نہیں رویا کرو، آنکھوں منہ سر ڈال کے زمین پہ مت رویا کرو، بین کر کے گریہ کرا کرو۔ چھٹے امام نے ترکیب بتلائی، میرے جد پہ یوں رویا کرو، گریہ کرو جیسے بوڑھی ماں اپنے جوان بیٹے کے لاشے پہ روتی ہے۔ بس حضور میں نے آپ کی زحمت کو تمام کیا۔ ارزق شامی کو جب کٹ کے گرتے ہوئے دیکھا نا تو اب ارزق شامی جیسا پہلوان 2 ٹکڑے ہو کے گرے زمین پر۔ اب فوجوں میں کس کی طاقت ہے، کس میں اتنی ہمت ہے کہ جو نکل کے قاسم کا مقابلہ کر سکے؟ کوئی نہیں آ رہا تھا نا۔ تو اب دشمن کی زبانی سنیے کہ کس طریقے سے جناب قاسم کا لاشا گھوڑوں سے پامال ہوا۔ جب جناب مختار کی حکومت مضبوط ہو چکی تھی، مستحکم ہو چکی تھی، تو مرہ ابن منظر ابدی ایک دن گرفتار کر کے پیش، عمر ابن معد گرفتار کر کے پیش کیا گیا۔ عمر ابن معد گرز چلانے والے سپاہیوں کا لشکر کا علمدار، 10,000 سپاہیوں کے اوپر علمدار تھا گرز چلانے والا سپاہی۔ گرز کیا ہوتی ہے؟ ایک لوہے کا بھاری گیند ہوتی ہے جس میں لوہے کی فولادی زنجیر ہوتی ہے، دستہ ہوتا ہے، گیند میں لوہے کی چھرے نکلے ہوتے ہیں، وہ پوری قوت سے گھما کے دشمن کے سر پہ گیند ماری جاتی ہے۔ تو لکھا ہے تاریخ میں کہ 10,000 سپاہیوں کے لشکر کا علمدار تھا عمر ابن معد۔ ایسے گرز چلاتا تھا کہ جب کسی سپاہی کے سر پہ گرز چلا دینا، عمر ابن معد اپنے کسی دشمن پہ جب سر پہ گرز لگا دیتا تھا تو دشمن کا سر ٹوٹ کے زخمی ہونے کے بعد دشمن کا جو حال ہوتا ہوگا، لیکن دشمن جس گھوڑے پہ بیٹھتا تھا نا تو اس کے گرز کی وار کی شدت کی وجہ سے وہ گھوڑے کی کمر کی ریڑھ کی ہڈی بھی ٹوٹ جاتی۔ عمر ابن معد جب گرفتار ہو کے پیش کیا گیا تو جب مختار کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے اپنے ظلم کی داستان یوں بتلائی دوستو، تب پتہ چلا کہ قاسم نے ابن حسن کا لاشا گھوڑوں سے پامال کیسے ہوا جیتے جی۔ عمر ابن معد کہتا ہے، اے مختار، ارزق شامی کو کٹ کے گرتا ہوا دیکھنے کے بعد ہماری فوجوں میں کسی سپاہی میں اتنی ہمت نہ تھی کہ قاسم کے مقابلے کے لیے نکل کے آتا اور اس سے مقابلہ کرتا۔ قاسم ابن حسن فطرت انسان ہے، فطرت بچہ ہے، گھوڑا دوڑاتے ہوئے کداتے ہوئے میمنے کی طرف آ کے کہتے تھے، اے میمنے والو، تم نے میرے امو کو مجبور سمجھ رکھا ہے، تم سمجھتے ہو میرا امو حسین مجبور ہے، آؤ قاسم سے مقابلہ تو کر کے دیکھو، ہے تم میں کسی نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے تو آئے اور قاسم ابن حسن سے مقابلہ تو کر کے دیکھے، میرا امو مجبور نہیں ہے، میرا حسین مجبور نہیں ہے، آؤ مجھ سے مقابلہ کرو۔ تو میں منے سے جب کوئی نہیں نکلتا تھا نا تو کعوہ کر کے گھوڑا پلٹاتے تھے قلب لشکر کی طرف، اے قلب لشکر والو، میں منے میں سے تو میرے مقابلے کے لیے کوئی آیا نہیں، ہے تم میں کسی نے جو اپنی ماں کا دودھ پیا ہے تو آئے اور قاسم سے تلوار چلا لے، آئے قاسم سے مقابلہ تو کرے۔ کیا تم میرے حسین کو مجبور سمجھتے ہو؟ تم نے حسین کو مظلوم سمجھ رکھا ہے، آؤ قاسم سے مقابلہ کر کے تو دیکھو، دیکھو تو صحیح کہ تمہاری بازوؤں میں کتنا زور ہے، آؤ مجھ سے آزما کے تو دیکھو۔ جب قلب لشکر سے کوئی نہیں نکلتا تھا تو میمنے میں جاتے تھے،
میسرے میں جاتے تھے، جب کوئی نہیں نکلتا تھا تو بچہ گھوڑا دوڑاتا ہوا میمنے میں، میسرے میں، قلب لشکر میں دوڑاتے دوڑاتے جناب قاسم، عمر ابن مات کہتا ہے قاسم ابن حسن کے بائیں پیر کے جوتے کا تسمہ ذرا سا ڈھیلا ہو گیا۔ تو جو سپاہی گھڑ سوار ہیں وہ جانتے ہیں کہ جب سوار کے جوتے کے تسمے یا جوتا ڈھیلا ہو جائے تو چین سے سواری نہیں کر سکتا سوار۔ قاسم ابن حسن نے بھی اپنے آپ کو فوجوں سے دور ہٹایا، اپنے آپ کو فوجوں سے دور ہٹایا، ایک گوشے میں لے گئے، جھک کے جناب قاسم ابن حسن اپنی بائیں پیر کے جوتے کا تسمہ تنگ کرنے لگے۔ عمر ابن مات کہتا ہے یہ موقع غنیمت جانا میں نے، کیوں مجھ میں اتنی ہمت نہیں مختار کہ میں سامنے آ کے مقابلہ کرتا قاسم کے، میں نے موقع غنیمت جانا، پیچھے سے چپ چاپ چلا آیا، میں نے پوری قوت سے وہ گرز جناب قاسم ابن حسن کی کمر پہ دے مارا۔ اللہ اکبر، میرا گرز جناب قاسم کی کمر پہ لگا، اے مختار قاسم کے ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی، اے مختار قاسم کے ریڑھ کی ہڈی ٹوٹی۔ اب جناب قاسم گھوڑے پہ بیٹھ نہیں سکے، گھوڑے سے زمین پہ گرے، زمین پہ گرتے ہی آواز دی امو جان میری مدد کے لیے آئیے، امو میری مدد کے لیے آئیے۔ اب علی اکبر گھوڑے پر بیٹھے، عباس گھوڑے پر بیٹھے، حسین نے ایک مرتبہ حملہ کیا، تینوں یہ چاہتے تھے کہ قاسم کے پاس وقت رہتے رہتے پہنچ جائے۔ جو بھی زمین کربلا پہ گرتا تھا دوستو، آواز دینے کے بعد، حسین کو آواز دینے کے بعد پوری جسم کی بچی ہوئی قوت کو اکٹھا کر کے چاہتا تھا کہ کونیوں کے بل کھڑا ہو جائے، کھڑا ہو جائے۔ اس وقت تک کونیوں پر ٹکا رہتا تھا جب تک کہ حسین مدد کے لیے نہیں آتے تھے، لیکن جب کسی انسان کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے دوستو، وہ زندہ تو رہتا ہے لیکن جسمانی حرکت نہیں کر سکتا، اس کے ہاتھ پیر نہیں ہلتے، وہ بول تو سکتا ہے لیکن حرکت نہیں کر سکتا۔ جناب قاسم ابن حسن جیسے گرے تھے بس ویسے ہی گرے رہے، حرکت کرنے کی صلاحیت نہیں تھی۔ آواز دی امو جان میری مدد کے لیے دوڑیے۔ اب جب عباس کو آتا ہوا دیکھا، علی اکبر کو آتا ہوا دیکھا، حسین کو آتا ہوا دیکھا، فوجوں میں بھگدڑ مچی۔ جو بھی فوجی بھاگتے تھے نا تو یہ گرے ہوئے سپاہی سے کترا کے بھاگتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو یہ تو مر رہا ہے، مرتے مرتے بھی اگر اس نے نیزہ اچھال دیا تو ہم تو مر جائیں گے، لہذا راستہ کاٹ کے نکلتے تھے، راستہ کاٹ کے بھاگتے تھے۔ لیکن قاسم ابن حسن زمین پہ بس جیسے گرے ویسے رہے، حرکت تو کر نہیں سکتے تھے، آواز تو دے رہے تھے۔ دشمنوں نے سمجھا یہ مر چکے ہیں، آواز تو دے رہے تھے لیکن دشمن نے دیکھ لیا کہ قاسم اب حرکت تو نہیں کر رہے ہیں، دشمنوں نے گھوڑے دوڑانے شروع کیے، قاسم ابن حسن کے اوپر سے گھوڑے دوڑنے لگے، قاسم ابن حسن کے اوپر سے گھوڑے دوڑنے لگے۔ بار بار کہہ رہے تھے قاسم امو جان میری مدد کے لیے دوڑیے، امو جلدی کیجئے میری مدد کیجئے، امو جان مجھے بچائیے۔ حسین دوڑے، علی اکبر دوڑے۔ جب حسین پہنچے نا دوستو، جب حسین پہنچے وہ منظر دیکھا تو حسین نے اپنی ابا کے دامن میں اپنا منہ چھپا لیا، حسین نے اپنا منہ چھپا لیا۔ اے میرے لال حسین تجھ سے بہت شرمندہ ہے۔ آسمان کی طرف دیکھا، اے ماننے والے یہ میرے قاسم کا کیا منظر دیکھ رہا ہوں۔ حسین نے اپنی ابا اتاری، زمین کربلا پہ بچھائی، جناب قاسم ابن حسن کے جسم کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اپنی ابا کے دامن میں سمیٹے، گٹھری کی شکل بنائی، قاسم ابن حسن کو لے کے یوں چلے۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار الہ واسطہ شکستہ قاسم ابن حسن کے جسم کے ٹکڑوں کا ہم میں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔